ہی ضرورت ہے. عشق کی بات ہے. آدمی جس کے پیچھے مرتا ہے اس کی شکل چاہیے. دوپٹہ آ جائے پیٹ نہیں بھرتا, رومال آ جائے پیٹ نہیں بھرتا, اس کا لکھا ہوا خط آ جائے پیٹ, اور تمام چیزیں آگ لگانے والی ہے, بجھانے والی نہیں. میں کہتا ہوں جس کی محبت دل میں سما جائے, جوتا بھی آ جائے تو پھر اس پر بھی قربان. اور یہ عشق کی منزل ہی بھی ہے. اور آپ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں. اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے اور وہ جوتے اور وہ کھلونے اور وہ کپڑے گھر میں رہ جائیں, جب بھی سامنے آتے ہیں ماں کا جگر پھٹ جاتا ہے. ان جوتوں کے پہننے والا چلا گیا, ان کپڑوں کو پہننے والا چلا گیا. میرے سامنے یوں کھڑا ہوا کرتا تھا, یوں کھیلا کرتا تھا, یوں کھایا کرتا تھا. یہ بھی محبت ہے نا. تو جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے پیغام سے پیٹ نہیں بھرتا, اس کے کپڑوں سے پیٹ نہیں بھرتا, اس کی کسی چیز بھیجی ہوئی سے پیٹ نہیں بھرا کرتا. یہ اللہ والے جن کو پروردگار عالم کی ذات سے عشق ہو جاتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں مانگتے. کیونکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کے ویسے بیان کر دوں گا, یہ بات میرے مطلب کی ہے تمہارے مطلب کی ہے. بعض صوفی اولیاء کرام بڑے بزرگ یوں کہتے ہیں کہ جنت کے لیے عبادت کرنا شرک ہے. بعض اولیاء کرام تم تو ننگوں کو کہتے ہو نا پہنچی ہوئی سرکار, آؤ میں تمہیں بتلاؤں, یہ ہے لوگ پہنچے ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جنت نہیں چاہیے, نہ ہمیں دوزخ کا ڈر ہے نہ ہمیں جنت کا لالچ ہے. چنانچہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا عورت ولی ہے, کسی نے دیکھا دیوانی قسم کی تھی, ایک ہاتھ میں آگ ہے اور ایک ہاتھ میں پانی کی گڈوی ہے, اور پہاڑ کے دامن میں دوڑی دوڑی پھرتی ہے. کسی نے پوچھا رابعہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہنے لگی جنت اور دوزخ کو تلاش کر رہی ہوں. جنت کو ڈھونڈ رہی ہوں اور دوزخ کو تلاش کر رہی ہوں, جہنم کو. کسی نے پوچھا کیا کرے گی؟ تو کہنے لگی لوگ مشرک ہو گئے, لوگ مشرک ہو گئے, شرک کرنے لگے. اس نے کہا کیسے؟ فرمانے لگی کہ جنت کے جو لالچ میں عبادت کرتے ہیں اور دوزخ سے ڈر کے عبادت کرتے ہیں. میں پانی لیے پھرتی ہوں, جہنم ملے تو آگ ڈال کر بجھا دوں, پانی ڈال کر ختم کر دوں, نہ دوزخ رہے نہ اس کا ڈر رہے. اور آگ اس لیے پھرتی ہوں جنت مل جائے, آگ لگا کر جلا کے ختم کر دوں, نہ جنت ہو نہ لالچ ہو. جو بھی کرے وہ پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کرے. میں نے عرض کیا یہ ہمارے مطلب کی بات ہی نہیں, یہ تو بہت اونچے درجے کے لوگوں کی بات ہے. چنانچہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے. جس واز میں رابعہ بصری نہ ہوتی تو مختصر واز فرما دیتے. ایک دن لوگوں نے عرض کر دیا حضرت ہم نے ایک اندازہ لگایا کہ وہ کیا, کہ جس واز میں رابعہ بصری نہ ہو آپ لمبا چوڑا واز ہی نہیں فرماتے. فرمایا ہاں, ہاتھیوں کی خوراک چمٹیوں کو نہیں ڈالی جا سکتی. فرمایا ہاتھیوں کی خوراک کیڑے مکوڑوں کو نہیں دی جا سکتی. ارے رابعہ کے پاس ہاضمہ موجود ہے, رابعہ کے پاس عقل موجود ہے, دماغ موجود ہے, عشق موجود ہے, سوز و گداغ موجود ہے, وہ ان تمام باتوں کو سمجھتی, تم کیا جانو. یہ تو بڑے اونچے مقام کی باتیں ہیں, ہم کیا سمجھیں گے جن کا کلمہ بھی صحیح نہیں, ہم کیا سمجھیں گے. آج تک فکر نہیں ہوا کہ میرا درود شریف ایسا نہ ہو کہ غلط پڑھتا ہوں میرے آقا میرے منہ پہ نہ مار دیں. آج تک نہ سوچا کہ میری نماز صحیح ہے یا غلط ہے.
ساری عمر اسی سوچو بچار میں گزار دیا، اب ایک ایک کر کے 2 بناؤں، ایک مربع کے 2 بناؤں، ایک کارخانے کے 2 بناؤں، ایک دکان کی 2 بناؤں۔ فرمایا کلا، ہرگز ہرگز نہیں، کسی کی تمنا کبھی پوری نہیں ہوئی، کسی کی حسرت پوری نہیں ہوئی۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، خبردار ان قریب جان لو گے تو پھر خبردار تمہیں پتہ چل جائے گا یہ دنیا کسی کی نہیں، کسی نے کسی کا ساتھ دیا ہی نہیں، یہ کبھی کسی کی دنیا بنی ہی نہیں۔ تو پروردگار عالم جل شانہ نے تمام دنیا کو جھنجھوڑ دیا، انسانیت کے لیے لاہ عمل نازل فرما دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے، برباد ہو، تباہ ہو جائے، ڈوب کے مر جائے، ذلیل ہو جائے وہ آدمی جو اپنی عادت کو نہ بدلے۔ حتی زرتم المقابر، او لوگوں اگر جوانی میں غلط نگاہ تھی آج توبہ کر لو، اگر بچپن میں کوئی غلط کاری کر بیٹھے آج توبہ کر لو، اگر کسی وقت بھوک پیاس میں کوئی غلطی کر بیٹھے آج توبہ کر لے، اگر جوانی میں کوئی غلطی ہوگی آج توبہ کر لے، ورنہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یاد رکھو جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ عادت بدلو، کفر کی عادتیں لوگوں کو پڑ جاتی ہیں، رسم و رواج کی عادتیں لوگوں کو پڑ جاتی ہیں، وہ عادت بناؤ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی عادت بناؤ، حضور کے ارشاد والی عمل کرنے والی عادت بناؤ، خصلت بدلو، مزاج بدلو، حالات بدلو، زندگی میں انقلاب لاؤ، پھر پروردگار عالم یوں آواز خود دیں گے، او میرے بندے ادھر آ، میں تیرا انتظار کرتا ہوں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور میرے بندے دنیا میں بھی تیرا کارساز میں ہوں، قبر میں بھی میرے سوا تیرا کوئی نہیں۔ کتنی پیاری بیگم صاحبہ ہو، کتنا ہی پیارا بیٹا ہو، کتنا ہی پیارا لخت جگر نور نظر ہو، ہر آدمی اندھیری کوٹڑی میں لاکھوں من ہزاروں من مٹی کے نیچے رکھ کے آ جاتا ہے۔ پتا ہے کہ یہ وہ بیگم ہے جس نے کبھی چہرے پہ داغ نہیں پڑنے دیا، یہ وہ بیگم ہے کبھی اس کے کپڑوں میں سلوٹ نہ پڑی۔ آج سارا خاندان سب سے پیار کرنے والا شوہر دھڑا دھڑ مٹی پھینک رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کے مٹی پھینکتا ہے، دوست اپنے دوست کے اوپر مٹی پھینکتے ہیں، شاگردوں نے استاد پہ پھینکی۔ www.shahideislam.com شمار بیماریاں ایسی ہیں کہ دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اگر خود آدمی احساس کر لے تو خود ہی احساس ہو جاتا ہے کہ میرے اندر یہ عیب موجود ہے۔ چنانچہ اسی کو مجذوب علی رحمت کہتا ہے کہ بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ دروازے پہ بڑا روغن ہے، بڑا رنگ ہے، دیواروں پہ بڑا روغن ہے، چھت پہ بڑا روغن ہے، فرش بڑا سنگ مرمر کا ہے، کپڑے بڑے صاف ہیں، چہرہ بڑا صاف ستھرا ہے، مگر قرآن کریم کہتا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، چہرہ نہ دیکھو، میں خدا کہتا ہوں اندر سے دل بڑا کالا ہے، اندر بڑا کالا ہے۔ یہ وہ زنانی ہے جس نے اپنے اور پرائے مرد میں کبھی پہچان نہ کی، یہ وہ بغیرت ہے
جو پیسوں کے پیچھے اپنی آبرو کا سودا کرتی ہے، یہ وہ مرد ہے جو اب ایمان کے اپنے کا سودا کرتا ہے پیسوں کے پیچھے۔ انسان سوچ لے تو تھوڑی سی دیر میں یہ سب کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اسی کو کہتا کہ بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی۔